الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جی سورہ بقرہ اس کی تفسیر چل رہی تھی تو اس میں پہنچے تھے، انعامات کا سلسلہ چل رہا تھا، تو یہ بھی ایک انعام کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بنی اسرائیل پر کیا گیا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. تو فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ترجمہ: اور یاد کریں جب ہم نے تمہارے لیے بحر کو، دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، شق کر دیا، پھاڑ دیا. دریا کے اندر یعنی 12 رستے جو ہیں بنا دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کرنے والی، تو 12 راستے بن گئے کیونکہ 12 جماعتیں تھیں، 12 گروہ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے. اور وہاں سے بنی اسرائیل کراس کر کے باہر نکل گئے. جب فرعون نے دیکھا اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ جب یہ نکل رہے ہیں تو ہم بھی نکل سکتے ہیں، تو وہ بھی دریا کے اندر جو ہے سمجھا کہ گھس پڑے. اور جیسے ہی بیچ دریا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. پانی کو حکم فرما دیا کہ اب یہ راستے بند ہو جائیں اور پانی آپس میں مل جائے. اس طرح جو ہے وہ غرق ہو گئے. تو فرمایا کہ یاد کرو ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے ظلم و ستم سے، اس کے لشکر کے ظلم سے جو تم پر جو ہے ستم ڈھائے جاتے تھے. تو ان تمام مظالم سے، مصائب سے، تکالیف سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی. اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی. اغرقنا، اور ہم نے غرق کر دی آل فرعون، فرعون کے خاندان کو اور فرعون کو، تمام اس کے لشکر کو. وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تم دیکھ رہے تھے. یعقوب علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کے 76 نفر تھے. تو پھر ان کی اولاد جو نکلی 6 لاکھ تھے، ماں سوا بوڑھوں کے، ماں سوا لڑکوں کے اور ماں سوا عورتوں کے. بہرحال تو اس طرح فرمایا کہ ہم نے تمہیں نجات دے دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، انعام ہے. اور فرعون کے ساتھیوں کو، لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. تو خالصتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور احسان تمہارے اوپر ہوا. اچھا جی، اس کے بعد فرمایا پھر آگے کہ جب اتنی بڑی نعمت ہوئی تو بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کوئی ایسا کتاب لائیں جو ہمارے لیے دستور العمل بنے، اس پر ہم عمل کریں، کیونکہ اتنی بڑی ہمیں نجات ملی ہے، کامیابی ملی ہے، اور فرعون کے ظلم سے ہماری جان آزاد ہوئی ہے. تو جو بھی آپ کتاب احکام لائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آپ 30 دن روزے رکھیں، اس میں پھر ہم آپ کو کتاب دیں گے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا. تو اس میں پھر یہ کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے افطار فرمایا تو پھر 10 روز کا اضافہ کیا گیا کہ 10 دن آپ زیادہ اور بھی روزے رکھیں، پھر 40 دن کے بعد آپ کو کتاب توریت ملے گی. چنانچہ جب آپ نے 40 دن پورے کیے تو توریت آپ کو کتاب مل گئی. لیکن پیچھے کیا ہوا کہ ایک شخص تھا سامری، تو اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے سونے وغیرہ کو جمع کر کے اس سے ایک بچڑا بنا لیا، گوسالہ ایک بنا لیا، گائے کا بچہ. وہ اس میں مٹی جو ملائی، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں جا رہا تھا، سامری نے دیکھا تھا جاتے وقت کہ وہاں جہاں پر بھی پاؤں گھوڑے کے پڑ رہے تھے تو وہاں سے گھاس وغیرہ یوں نکل رہا تھا.
تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے کہ جس کی برکت کی وجہ سے جہاں بھی اس کے گھوڑے کے پاؤں پڑ رہے ہیں تو وہاں سبزہ ہی سبزہ اور حیات اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک حیاتی ایک قسم کی زندگی ہے۔ تو اس مٹی میں سے کچھ مٹی انہوں نے لے لی سامری نے، تو اس مٹی کو جب اس نے ملایا مکس کیا سونے کے ساتھ تو ایک قسم کی آواز نکل رہی تھی گوسالے سے، اس بچڑے سے، اس گائے کے بچے سے۔ تو لوگوں کو اس نے اس طرح گمراہ کر دیا کہ وہ خدا تو ادھر ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے اور وہ کہاں چلے گئے، اور اللہ کو تلاش کرنے کے لیے وہ تو پہاڑ پر چلے گئے ہیں، اللہ تو ادھر ہے۔ تو کافی لوگ انہوں نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی کہ ہمارا خدا تو ادھر ہے۔ اسی کا ذکر ہوا کہ ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون، اور تم نے تو بنا لیا معبود بچڑے کو، گوسالے کو، بعد اس کے کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی اور تم ظالم بن گئے، ایک مستبعد امر کا تم نے ارتکاب کر لیا۔ اب فرمایا کہ یہ ہے کہ فقتلوا انفسکم، اب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، پھر تمہاری توبہ جو ہے قبول کی جائے گی۔ چنانچہ جنہوں نے بعض ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی تو ان کو حکم کیا گیا کہ آپ ان کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ جس طرح کہ ہماری امت کے اندر بھی کچھ اس طرح کے احکام ہیں کہ جو جان بوجھ کر عمدن کسی کو قتل کرے تو قتل کی عوض قتل ہے، یا جو شادی شدہ جوڑا ہو کر کے ان میں سے کوئی ایک اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کا حکم ہے۔ تو کچھ توبہ وغیرہ اس طرح بھی ہوتی ہے، تو ان کی توبہ بھی اس طرح قبول بھی ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، وہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم سے معاف کر لیا بعد عبادت العدل کے، جبکہ تم نے توبہ کر لی تو بات یہ کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو کہ یہ بھی ایک انعام ہے کہ جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت اور فرقان یعنی ایسا کتاب ہے جو حق کو نہ حق سے الگ کر دے، جو حق اور جو ہے سمجھا کہ باطل کے درمیان تمییز کرنے والی، فرق کرنے والی کتاب توریت، یعنی اس کے مسائل احکام اس طرح کے تھے۔ تو یہ ہم نے کتاب تمہیں دی تاکہ تم جو ہے ہدایت یافتہ ہو جاؤ، سیدھے راستے پر تم آ جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو اذ قال موسیٰ لقومہ، اے قوم جب موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا کہ اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، تم نے جو ہے بچڑے کو معبود بنا لیا، اب توبہ کرو اپنے الی بارئکم، اپنے خالق کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور توبہ کی صورت یہی ہوگی کہ فقتلوا انفسکم، کہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کر لیا، ان کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ خدا معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں تک اتنا خلاصہ ہے، انشاءاللہ پھر آگے اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔